अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लेसन 8 कवर करेंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब के साथ आप इंशाल्लाह लेसन 9 भी कवर करेंगे। हम सूरह बकरा की आयत को आगे लेके चल रहे हैं लेवल 4 में। वर्सेस 87 और 88 इंशाल्लाह हम इस सेशन में कवर करेंगे। पहले सेशन में तो हमेशा की तरह बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हम हमेशा से करते आए हैं। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। ये कुरान करीम सूरह बकरा में हमें मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लेवल 2 से सूरह बकरा के जो सफ़ात हैं उनको कवर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लेवल 4 में पेजेस 11 to 15 कवर कर रहे हैं। तो आज की जो वर्सेस है उसके हिसाब से डॉक्टर साहब ने हमारे सामने एक सिलसिला नबूवत और रसालत की स्लाइड भी रखी है। तो ब्लू बॉक्सेस हम इसको आप डिटेल में अपने टाइम में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक हम कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्लाम इज अब्राहमिक रिलीजन, हमने पहले भी इस फ्रेज को सुना हुआ है। तो उधर आके इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी जो औलाद हैं उनमें से सिलसिला रसालत जो चला है। तो अगर हम राइट साइड को देखें तो याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम और फिर इट एंडेड ऑन ईसा अलैहिस्सलाम राइट एट द बॉटम राइट इन ब्लू बॉक्स। तो ये एक सिलसिला रिसालत है। और दूसरा इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ से जो चला है उसकी इख्तिताम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुई है। इट्स द एरोड बॉक्स राइट एट द बॉटम देयर, खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स और स्किप जनरेशंस भी हैं इसमें डॉटेड लाइन में शो की हुई हैं। सारा पूरा चार्ट कंप्लीट इस तरह नहीं है, लेकिन यू गेट the full grasp, alhamdulillah, of where the Anbiya fit in. तो इसका ब्रेक डाउन इंशाअल्लाह यू विल सी इन योर ओन टाइम एज अ से। तो ईसा अलैहिस्सलाम पे जो याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से सिलसिला शुरू हुआ, इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से वो इख्तिताम पे पहुंचा। तो हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे हर इशारे को, हर पॉइंटर को ले रहे हैं। हर उंगली पे हम 4 पॉइंटर कवर कर रहे हैं। वही मेथड है जो हम लेवल 2 से हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, और मीसाके बनी इसराइल हमारे पहले 11वें सफ़े के पॉइंटर थे इस सेशन में। तो शॉर्ट में हमने उसको बनाया। जाहिल समझते हैं कि आग सिर्फ चंद दिन, कायदा और मीसाक भूल कर। तो 12वां सफ़ा जो हम कर रहे हैं, पिछले सेशन में मेरे साथ आपने किया बाज़े किताब पर ईमान का पॉइंटर, और आज इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलों से सलूक। तो दीज पॉइंटर्स आर मीसाक खून, कत्ल व इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और रसूलों से सलूक। तो अगर बोल्ड में आप लेना चाहें तो मीसाक खून के बाद भी कत्ल और इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा के बाद भी। सो व्हाटएवर टेक्स योर फैंसी टू रिमेंबर द पॉइंटर्स, देयर इज अ शॉर्टर मेथड हियर एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारुफ यही है कि चौथा इशारा जो है पिछली आयतों से ताल्लुक यही है, काफी सिलसिले से इसी तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन आयात।
اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے، اور یہی اسباب انشاءاللہ جو ہم نکالتے ہیں آیات میں سے، وہ ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ So before we move to the verse of today، تو روح القرآن سے بنی اسرائیل کو ان کی اصل ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے سلسلے میں ان کے آباء و اجداد کی تاریخ مختلف ابواب دہرائے جا رہے ہیں ان آیات میں، جس میں بطور خاص انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دین عطا کیا تھا اور زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول دیے تھے، تو ان سے بعض عہد و پیمان بھی لیے گئے تھے جن کا تعلق ان کی دینی زندگی کے اساسی اور بنیادی اصولوں سے تھا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح تمہارے آباء و اجداد نے تاریخ کے مختلف ادوار میں ان عہدوں اور مواثیق سے روگردانی کی، اور پھر ان کی اصل بیماری کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح فرمائی کہ ان کی زندگی میں اس انتہا درجے کے انحراف کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے زندگی کی ترجیحات کو بدل دیا۔ priorities changed، نفس came into play، ان کی منزل اور ان کا مقصد آخرت کی بجائے دنیا ہو کر رہ گئی، جس نے بالآخر انہیں دنیاوی زندگی کی آلائشوں میں اس حد تک مبتلا کیا کہ وہ آخرت کی حقیقت سے محرومی کے نتیجے میں زندگی کی بالیدگی سے مرحوم ہو گئے۔ They lost the joy of life as well in doing so۔ تو آج کے جو اسباق انشاءاللہ ہم by the end of this first session ڈرا کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے پیغام کو ٹھکرایا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ didn't leave الناس as people alone۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent reminder upon reminder through انبیاء and رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے۔ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، قدس بھی روح القدس، آج ہم آیت میں دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ on average as you know there's one new word for all of us in level 4 now، so alhamdulillah rabbil alameen، inshallah you will recognize it as good progress for yourself and for us all including me۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا حصہ لیتے ہیں بریک ڈاؤن کر کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس، بروح القدس، روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ ابھی ہم نے کہا ان کا جو صفت دی گئی ہے، تو دیکھیں پہلے جو حصے میں ہیں جو انشیڈڈ چیزیں ہیں دونوں لائنوں پہ وی نو الحمدللہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قد قامت الصلاۃ پہلے لیول میں کیا تھا، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب ایزی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ تو یہاں پہ ایک نئی چیز آئی ہے، وقفینا، اور نہ ہمیں پتہ ہے ہم نے، تو وقفینا تو بھیجنا، پے در پے بھیجنا، من بعد رسول اس کے بعد، وقفینا من بعدہ بالرسول، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول۔ تو this phrase inshallah we will practice later۔ وآتینا وہی ورڈ آ گیا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ this is very easy، البینات کھلی نشانیاں، so this is possibly new، البینات کھلی نشانیاں۔ okay الحمدللہ ہم نے کیا ہوا ہے in one form or another، that's why it's not shaded۔ البینات کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی
बेरूह अल कुदस, रूह अल कुदस जिब्रील अलैहिस्सलाम का रेफरेंस है के जरिए कि वही हर अंबिया और रसूलों के पास वही लेकर आते थे। तो वलक़द आतैना मूसल किताब व कफ़ैना मिन बअदिही बिरुसुल, और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा को किताब और हमने पे दर पे भेजे उसके बाद कई रसूल। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बुरे सलूक का जिक्र किया है। बनी इसराइल का ये बुरा रवैया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे अंबिया कराम जैसे हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत ज़करिया, हजरत याह्या अलैहिमुस्सलाम वगैरह के साथ भी जारी रहा। And of course, you will find all these names in the chart that you saw at the start. तो जब बनी इसराइल गुमराही का शिकार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनकी दीनी जिंदगी के सबातो करार के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यक ब यक बाद दीगर अपने रसूल भेजे, जिन्हें नई किताबें और सहीफे भी दिए और तौरात में बयान करदा शरीयत की तजदीद और तकमील का काम भी जारी रहा through the different अंबिया and रसूल that were sent afterwards. जब भी बनी इसराइल में गुमराहियां पैदा हुई और बिगाड़ हद से बढ़ा तो किसी न किसी नबी की बासत हुई जिसने उन्हें गुमराहियों से निकालने की कोशिश की और बार बार उन्हें उनके अहद याद दिलाए और शरीयत की पाबंदी के लिए उनके दिलो दिमाग को आमादा करने की कोशिश की। ये सिलसिला कई नस्लों और कई सदियों तक दराज रहा। तो अल-माइदा से आयत है, इन्ना अंज़लनाहु तौरात फीहा हुदन वन नूर, हुदन वन नूर, हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। बाकी आयत कहती है सारे नबी जो मुस्लिम थे उसी के मुताबिक इन यहूदियों के मामलात का फैसला करते थे और इसी तरह रब्बानी उलमाई और अहबार भी इस पर फैसला करते थे, क्योंकि उन्हें किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वो इस पर गवाह थे। पस ए गरोह यहूद, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो, सुभान अल्लाह, और मेरी आयात को जरा जरा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। तो और आखिर में है, जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही काफिर हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो पूरा कलाम है उसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आगे है, व आतईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खास तौर पर जिक्र किया गया। क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ ताकत और मोज़े देकर भेजे गए थे और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल के खातिम हैं। हमने एंड में देखा था इसहाक अलैहिस्सलाम की जनरेशन से। सुन्ना ईसवी आप ही के नाम से जारी है। आपके बाद सिर्फ नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई जिसका ताल्लुक बनी इस्माइल से है। तो वो लेफ्ट साइड से द अदर लेग किंग। मुल्क शाम के इलाके अर्ज गलील में एक कब्सा नाजरा नामी है, वही ईसा अलैहिस्सलाम का आबाई वतन था। विलादत व सआदत बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हुई। आपकी वालिदा मुहतरमा सईदना मरियम इस जमाने की तमाम औरतों पर फजीलत रखती थी। आप निहायत पाकबाज और पाक दामन बीबी थीं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह सईदा मरियम को इल्हाम व इल्का की कुव्वत व वहबी से नवाजा था, यानी इंस्पिरेशन, द पावर ऑफ इंस्पिरेशन। वो अपने खानदान के मर्दों पर भी फोकियत रखती थीं, उन पर यह अल्लाह ताला का खास इनाम था। मरियम मिन्त इमरान बिन मशाम कौम बनी इसराइल के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदान से थीं, यानी सईदना मसीह अलैहिस्सलाम को भी कम उम्री में नबूवत अता कर दी गई, 25-27 साल की उम्र में। नाउ दिस इज रेफर्ड टू एज कम उम्री, क्योंकि दूसरे अंबिया कराम को नबूवत मिलने का जमाना 40 साल गुजर जाने के बाद मकसूर होता है। इस नस्बत से कम उम्री कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान दारिफानी से दारुल बका की तरफ उठा ले गए। अपनी इब्ने मरियम के लफ्ज में इशारा है
کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ عظمت کے باوجود محض بشر ہی تھے، جو ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جیسے دوسری عورتوں کے بطن سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناصر بھائی اس میں معجزات، جی ناصر بھائی اس جی میں سر، گزارش ہے آپ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 25 سال کی عمر میں پیغمبری جی عطا ہوئی تھی، تو قرآن جی تو یہ کہتا ہے کہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیغمبری دی گئی ہے، مجھے پیغمبری پیدا کیا گیا۔ جی سر، یو آر اسپاٹ آن۔ تو معجزات کی جو لسٹ ہے اس میں اس کا ریفرنس ہمارے پاس ہے۔ سر آپ کچھ وضاحت کریں گے ڈاکٹر ظفر اس پوائنٹ پہ؟ میں انہوں نے کہا تھا، اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد نہیں بولے تھے، تو بعد میں جب پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا نبوت کا، وہ 25-27 سال کی عمر میں کیا تھا۔ وہ تو جب حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا تو انہوں نے وہ چیز ڈیکلریشن کے طور پہ کی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ صحیح۔ جزاک اللہ خیر فار دا کوشچن اینڈ دی آنسر۔ الحمدللہ، معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے، یعنی واٹ اے برتھ، سبحان اللہ، میریکل آف کورس۔ قوم نے ان کی والدہ پر انگلیاں اٹھائیں تو اپنی والدہ کی پاک دامنی اور اپنی نبوت و صداقت کا اعلان اس شان کے ساتھ کیا کہ ابھی آپ کی عمر 1-2 دن سے زیادہ نہ تھی اور آپ ماں کے بازوؤں میں لیٹنے کے سوا اور کوئی حرکت نہ کر سکتے تھے، جس وقت دستار نعیم سر واز ریفرنگ ٹو۔ پھر اللہ نے آگے چل کر نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا تو آپ کی نبوت کی تائید میں آپ کو معجزات عطا ہوئے۔ And subhanallah, when I was going through this list, you couldn't prioritize this, I don't think, in which one is a bigger miracle. گارے سے پرندہ کی شکل بنا کر اس میں پھونک مار کر اسے اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مادر زاد اندھے نابینا کو اللہ کے حکم سے بینائی دینا، بینا کر دینا، برس کے مریض کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، اللہ اکبر، لوگوں کو ان کی گھر میں کھائی ہوئی اور ذخیرہ کی ہوئی چیز کے بارے میں بن دیکھے خبر دے دینا، آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترنا، قرآن کریم میں سورہ مائدہ، زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا، اللہ اکبر، کرب قیامت کے نزدیک دنیا میں واپس تشریف لا کر ادھیر عمری میں یعنی مڈل ایج میں لوگوں سے کلام کرنا، اللہ اکبر۔ تو آگے ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے، یعنی مقدس روح۔ یہ خطاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعزاز کے طور پر دیا گیا ہے۔ یوں تو ہر نبی کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا الگ تھا، تو کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ And then one of the last miracles we saw on the list occurred. So brother Arsalan is with us, alhamdulillah. He will repeat, we will both repeat this, and inshallah آپ بھی ہمارے ساتھ اس کو repeat کر رہے ہوں گے۔ تو اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. جزاک اللہ خیر. تو آگے حصہ ہے اسی آیت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم وفریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. افکلما اور کلما کیا جب بھی، فا اس پاس تو ویری ایزی. افکلما کیا پھر جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، رسولم بما اس کے ساتھ پروپوزیشن ہے ہم نے کی ہوئی ہے، لا تہوا نہ چاہتے تھے، تو لا از نہیں، تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تو یہ مونس کی وجہ سے تا بھی آیا ہے، تہوا انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، وفریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، کذبتم کا ورڈ ہم نے دیکھا ہوا ہے، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرنے لگے. تقتلون انشاءاللہ مضارع and Urdu itself قتل is helping you the word. تو بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں اور ان احکامات کو ٹھکرا دیتے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں. ان میں بغاوت اور سرکشی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بھی بالکل نہیں ہچکچاتے تھے. نعوذ باللہ. So look at the audacity. لا تہوا انفسکم تمہاری خواہشات نفس کے خلاف. تمہاری بھی عجیب حالت ہے، جب کبھی کوئی رسول ایسے احکام لایا جو تمہاری نفسانی خواہشوں اور غرضوں کے مطابق نہ تھے، انہیں چھوڑ دیا اور کچھ خود بنائے ہوئے اصول کتاب اللہ میں شامل کر دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی is actually explaining their state. کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات دیکھ کر بھی، یعنی we saw the list of the miracles، ان پر ایمان نہ لائے اور مسلسل ان کی مخالفت کرتے رہے اور اظہار ثانی کرتے رہے اور اپنے لیے مشکلات اور عذاب کا سامان کرتے رہے. یعنی you neglect the prophets of Allah, the messengers of Allah, Allah rejects. تو استکبرتم تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی ہے، تم لوگ غرور کرنے لگے، تکبر کرنے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے کہا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی میں وہ لائک خوبصورتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن متکبر لوگ چونٹیوں کی صورت میں لائے جائیں گے. چونٹی is one of the smallest things. انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپنے ہوئے ہوگی اور انہیں بولس نامی جہنم کی جیل میں لے جائے گا. ان پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی. نعوذ باللہ. Scary stuff, right? You struggle to read it. May Allah subhanahu wa ta'ala always enable us to follow the full commands and the ahkamat and the seerat of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. تو
آگے جو ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون ہے، نفس پیغمبر کی اتباع و اطاعت سے آر محسوس کرنا ہر دور میں موجود رہا ہے. This is also explained by Allah subhanahu wa ta'ala here. کیونکہ انسان اپنا قاضی و حاکم اپنے نفس ہی کو بنانا پسند کرتا ہے. جو بات اس کی خواہش کے خلاف ہو اس کو کبھی پسند نہیں آتی. نفس کو جو احکام سے اپنی خواہشات یا اپنی محدود ناقص اور جذبات زدہ عقل کے منافی نظر آئے، جھٹ اس کا انکار کر دیتی ہے. It's in the فطرہ. اس کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کر دیتا ہے. علم بغاوت بلند کر دیتا ہے، یعنی دی اپوزٹ افیکٹ. فرمایا جا رہا ہے کہ اے گروہ یہود، علم بغاوت، سوری یس سر، علم بغاوت بلند کر دیتا ہے. تو دی اپوزٹ افیکٹ آف نالج، یعنی یو یوز دا نالج ٹو ٹرن اگینسٹ اٹ. فرمایا جا رہا ہے کہ اے گروہ یہود، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس لیے کہ یہ تکبر کی کارستانی ہے، یہ اکڑنا اور اترانا اسی کا فعل ہے. تم خود ہی غور کرو کہ کیا تکبر انسان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے؟ اس تکبر نے تم سے کیا کچھ کرایا ہے؟ یاد ہے تم کو بعض انبیاء کرام کو جھٹلانا اور بعض کو قتل ہی کر دینا، دونوں چالاکیاں اسی کی ہیں. یعنی it was their تکبر and the effect was نعوذ باللہ even murdering the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. اور ان دونوں جرموں کو تم عملی جامہ پہنا چکے ہو، یعنی they had acted, they actually conducted the action. تو نعوذ باللہ مل کے پریکٹس کرتے ہیں اس ہاف کی. افکلما جاءکم، افقل ما جاءکم، کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس، کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس، رسول بما، رسول بما، کوئی رسول اس کے ساتھ جسے، کوئی رسول اس کے ساتھ جسے، لا تحوی انفسکم، لا تحوی انفسکم، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، لا تحوی انفسکم استکبرتم، لا تحوی انفسکم استکبرتم، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا. نہ چاہتے تھے تمہارے نفس تو تم نے تکبر کیا. وفریقا کذبتم، ففریقا کذبتم، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے. جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ دا سیکنڈ ورس جو اس سیشن میں ہے، اس لیسن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے، لوک ایٹ دی ایکسکیوز، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں. یعنی this is all easy peasy for you guys with اردو. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، یعنی this is strong, super strong of course. لعنہم اللہ، تو ان پر لعنت کر دی اللہ نے، اللہ اکبر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب. تو ہم نے ایک سلائیڈ میں ابھی دیکھا ہے لاسٹ پوائنٹ، وہ سورہ ایک ورس کور کی ہے ہم نے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا ہی کفر ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی there was a small group that were the real believers. تو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں. بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں. تکبر کو اگر لیا جائے اور اس سے فالو کیا جائے، اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو.
یعنی even if the prophets are saying this, اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تصور کرتے ہیں ہم، تصور اور احساس کرتے ہیں ہم جب بھی یہ آیات کور کرتے ہیں کہ جب اللہ کی کسی پر لعنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کسی پر لعنت بھیجیں تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت پر، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کے معنی ہے بعد رحمت، رحمت سے دوری۔ This is the real meaning, right? رحمت سے دوری، کسی کا اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہو جانا۔ اللہ اکبر، ڈیپ سٹف۔ اسے پھٹکار بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو منہ نہیں لگایا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے من گھڑت عقیدوں کو باطل قرار دیا اور کلام اللہ نے واضح طور پر انہیں غلط ثابت کر دیا، یعنی they got caught red-handed, right? Various times. تو یہودیوں کے پاس اب کوئی حجت باقی نہیں رہی. No evidence to put forward left. So we're gonna stay firm in our beliefs. You can carry on saying whatever you like. انہوں نے عذر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں، یعنی we are strong. Not disbelief. اللہ اکبر۔ اور ہمارے اپنے دین کے سوا ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ ہم کسی کے سمجھنے اور سمجھانے سے ہرگز اس کی اطاعت یا تابعداری نہیں کریں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے، ان میں تحریف و تبدیل کرے یا ان کی مسلسل نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج دیتا ہے۔ ایسا آدمی ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ اس، آمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل 4 قسم کے ہیں۔ I must admit I didn't focus on this until I prepared for this lesson. Inshallah most of you know this already. لیکن ایک دل تو وہ ہے جو آئینہ کی طرف صاف و شفاف ہے، آئینے کی طرح میرر، اور اس میں کوئی چراغ روشن ہے۔ اور ایک دل وہ ہے جو غلاف میں بند ہے اور غلاف کا منہ رسی سے بندھا ہوا ہے۔ ایک دل الٹا اور اندھا ہے، اور ایک دل وہ ہے جس کے 2 صفحے ہیں، یعنی 2 جانبیں ہیں، ایک سفید اور ایک 2 partitions اور ایک صفحہ سیاہ۔ پس صاف و شفاف دل تو مومن کا دل ہے جس میں ایمان کا چراغ روشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غلاف میں بند کافر کا دل ہے، یعنی غلاف میں بند کافر کا دل ہے۔ الٹا اور اندھا منافق کا ہے کہ جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کا انکار کیا۔ اور 2 رویہ دل وہ ہے کہ جس میں ایمان اور انفاق دونوں جمع ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس ایمان اس دل میں مسل سبزہ ہے کہ پاکیزہ پانی اس کو بڑھاتا ہے، یعنی company we are also told in another hadith that company is important. We should keep good company. That's why inshallah it acts as water for us and helps us grow spiritually inshallah. تو زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہو، اللہم آمین۔ تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل لعنہم اللہ بکفرہم،
बल्कि लानत की उन पर अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब बल्कि लानत की अल्लाह ने उन पर उनके कुफ्र के सबब फ़क़लीलन मा युमिनून, फ़क़लीलन मा युमिनून, चुनाचे कम लोग ही ईमान लाते हैं। चुनाचे कम लोग ही ईमान लाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रवां तर्जुमा ये है को और अलबत्ता हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और उसके बाद पै दर पै भेजे रसूल, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह के जरिए उनकी मदद की। तो ए बनी इसराइल, क्या तुम्हारा ये मामूल नहीं है कि जब तुम्हारे पास कोई रसूल उसके साथ आया, यानी ऐसे अहकाम लेकर तशरीफ लाया जो तुम्हारे नफ्स ना चाहते थे, तो तुमने तकब्बुर किया। सो एक गिरोह को तुमने झुटलाया और एक गिरोह को तुम शहीद करने लगे, कत्ल करने लगे। और उन्होंने कहा हमारे दिल पर पर्दे में है, वुल्फ कवर्ड, बल्कि उन पर उनके कुफर के सबब अल्लाह की लानत है, सो थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर रसूलों के साथ निहायत बदतमीजी का रवैया रखा और उनके पैगाम को ठुकरा दिया। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को भी ठुकरा दिया। चुनाचे अल्लाह ताला ने भी उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। रहमत से दूर होना यानी दिस इज द मीनिंग ऑफ लाअनहुल्लाहु। ये अल्लाह का करम और उसका फजल है कि उसने रसूल भेजे ताकि लोग गुमराह ना हो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो रसूलों के पास अल्लाह की वही लाने का काम करते रहे। उन्हें रूहुल कुदुस भी कहा जाता है। तो हम हमेशा की तरह दुआ करते हैं, हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाला बना, हमारे दिलों को हिदायत कबूल करने वाला बना या अल्लाह। और प्लान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अच्छे और नेक लोगों से मशवरा लेंगे और उनकी बात को तवज्जो और खामोशी से सुन के और हट धर्मी नहीं करेंगे, यानी स्टबर्ननेस से वी विल स्टे अवे, बिकॉज दैट इज तकब्बुर, झुटलाना हक बात को। तो अस्मा और अफ़आल जो उनसे हैं, आज के हमेशा की तरह हम वाहिद और जमा लेते हैं। किताब का है कुतुब, हमने काफी दफा किया हुआ है। रसूल का है रसूल, ये भी किया हुआ है। बैयना, बैयनात, निशानियां। नफ्स, अनफुस, नफ्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू। कल्ब, कुलूब, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उर्दू में है। अगलफ और गुल्फ, गुल्फ का वर्ड मकालू, उन्होंने कहा। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। मैं वाहिद बोलता हूँ, आप ब्रदर अरसलान के साथ जमा बोलेंगे मिलके। किताब, कुतुब, रसूल, रुसुल, बैयना, बय्यिनात, नफ्स, अनफुस, कल्ब, कुलूब, अगलफ। गुल्फ। जज़ाकल्लाह खैर। तो सेहतमंद अल्फाज जो उनसे हैं हम लेते हैं। तो उसने कत्ल किया, ये पहली की है, फिर इसी तरह चलेंगे आगे बाकी कीज की तरफ। कतला, यक्तुलु, उक्तुल। कतला, यक्तुलु, उक्तुल, कातिल, मकतूल, कत्ल। कातिल, मक्तूल, कत्ल। ये तो सब उर्दू में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने लानत की, लाअना, लाअना, यलअनु, इलअन। लाना, यलअनु, इलअन, लाइन, मलऊन, लाअन। लाइन, मलऊन, लान। ये फतह के वजन पे है। इसी तरह लेवल 2 में जो हमने कवर किया है कमजोर हरूफ, उनमें है, ये तो हमने लेवल 2 में किया भी था। वो आया जा, यजीउ, जी, जाआ, यजीउ, जी, जाइन, मजी, मजिया। जाइन, मजी, मजिया। इसी तरह है हविया, उसने चाहा। हविया, यहवा, एहवा। हविया, यहवा, इहवा। हविन, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। हविन, महवी, हवा। हविन, महवी, हवा। इसी तरह है काला का वर्ड, ये हमने काफी दफा किया हुआ है, रूट वर्ड भी है। काला यकूल कुल, कायल मकूल कौल, उसने कहा।
قلہ کا ورڈ یہ دلہ کے وزن پہ ہے. ہم نے اس کو لیول 3 کے اینڈ میں غور سے دیکھا تھا, تھوڑا ہوا تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. قلہ یقلو قلہ, قل يقل قلة، قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. الحمدللہ. تو اب مزید فی لیول 3 کا سٹف ہے جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ سپر فریش ہوگا. علامہ کا وزن پہ ہے, اس نے پے در پہ بھیجا. قفا یقفی کفی, قفا یقفی قفی، مقفن مقفن تقفیہ, مقفن مقفن تکفیہ. اسی طرح ہے ایدہ, یہ بھی علامہ کے وزن پہ ہے, اس نے تائید کی. ایدہ یؤید اید, اید یؤید اید، مؤید مؤید تائید. مؤید مؤید تائید. الحمدللہ. استکبرا استغفرا کے وزن پہ ہے, اس نے تکبر کیا. استکبرا یستکبر استکبر, استکبر. استکبر یستکبر استکبر، استکبرا یستکبر استکبر. استکبر یستکبر استکبر، مستکبر مستکبر استکبار. مستکبر مستکبر استکبار. الحمدللہ. اور کذبہ کا ورڈ یہ بھی علامہ کے وزن پہ ہے, اس نے جھٹلایا. کذبہ یکذب کذب, کذب یکذب کذب، مکذب مکذب تکذیب. مکذب مکذب تکذیب. الحمدللہ رب العالمین. اور آمنہ کا ورڈ یہ ہم نے کتنی دفعہ کیا ہوا ہے, وہ ایمان لایا. آمنہ یؤمن آمن, مؤمن مؤمن ایمان. الحمدللہ. تو چیٹ پہ آ جائیں انشاءاللہ کوئکلی اینڈ کریکٹلی. آج کی ورسز کے حوالے سے کوسچن اینڈ آنسرس ہیں. فرسٹ ون از ویری ایزی انشاءاللہ. ترجمہ کیجئے. وقفینا من بعدہ. Guys, so why we missed the اور ہم نے پیدر بھیجے, پیدر پہ بھیجے اس کے بعد. تو سپر کلو مجھے تو ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے جب بات شروع میں ہے. I always try to look for more. کوئی ہیں جس میں بھی نہ ہو, لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا؟ ایک سے زیادہ جواب ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اے اینڈ سی نہایت بدتمیزی اور انکار. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو fill in the blanks, انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے. اگین ایک سے زیادہ جواب ہے. Okay, mixed bag. So B is the only odd one out. And A, B, A, C, D. لوگوں کی طرف وہی لاتے ہیں, یعنی this is not correct, کہ انبیاء کے پاس وہی لاتے ہیں. That's correct. ترجمہ کیجیے. لا تحوى انفسکم. Very good. Alhamdulillah. D is correct. نہ چاہتے تھے تمہارے نفس. All of you got that right. استکبرتم. استکبرتم. ترجمہ کیجیے. ابھی ہم نے بردر ارسلان کے ساتھ پریکٹس کیا ہے. Apologies if I said استکبرتم in between somewhere in the session maybe. استکبرتم because of the flow of the verse.
but it is istakbartum. Very good. Alhamdulillah, C is correct. تو تم نے تکبر کیا. لعنہم very easy. ترجمہ کیجیے. MashaAllah, very good. B. When I was rehearsing, I got this wrong, guys, because I went through too quickly. And all of you, mashallah, got it right. Bani Israel ne Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki da'wat dash چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. کیا ادھر فل ان ہوتا ہے بلینکس میں؟ Easy. I'm not gonna give you more time. Alhamdulillah, easy. کو ٹھکرا دیا. Okay, tricky maybe. حویہ کا فعل امر بتائیے. Sometimes it helps when you say out loud, if that makes sense. C is right. Try to say B out loud. Alhamdulillah. قلّا کا اسم فائل بتائیے. Who's gonna brave this? Come on, looking for an answer. MashaAllah, all of you got it right. A, Qaleel. Wolf کا واحد بتائیے. ابھی ہم نے کیا ہے. Wolf کا واحد. واحد. Okay, bit surprising. Aghlaf is the right answer. B. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Well done, guys, for participating and getting most of those right.